आला हजरत कहते ठीक है गर्मी होगी, बहुत प्यास लगेगी, मगर सुनो ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हम हैं पिलाते ये हैं, वो शरबत पिलाएंगे। दुनिया में आज इस वक्त वाकई हॉल में गर्मी हो रही है, एक गिलास पानी पी लें 5-10 मिनट बाद फिर प्यास लगेगी, थोड़ी देर बाद फिर प्यास लगेगी। सोचो कयामत के दिन तो कितना पानी चाहिए होगा, मगर महशर के दिन जो आका जामे कौसर पिलाएंगे ना, ये ऐसा शरबत होगा जो एक बार पी लेगा हमेशा प्यास ही नहीं लगेगी, प्यास से जान छूट जाएगी, क्योंकि ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हम हैं पिलाते ये हैं। ऐ रज़ा ये तो बताओ उस दिन आमाल नामे खुलेंगे, हमें तो पहले ही पता है गुनाह ज्यादा है, हम तो शर्मिंदा हो जाएंगे, हम तो रुस्वा हो जाएंगे, हमारा बनेगा क्या। आला हजरत कहते सुनो अपने करम से हम हल्कों का पल्ला भारी बनाते ये हैं, रंगे बेरंगों का पर्दा दामन ढक के छुपाते ये हैं, अपनी बनी हम आप बिगाड़ें कौन बनाए बनाते ये हैं। आला हजरत से अर्ज करते हुजूर उस दिन तो माँ भी नहीं पूछेगी, वालिद भी जवाब नहीं देगा, नफ्सा नफ्सी का दौर होगा, हम किसके पास जाएंगे मदद लेने के लिए। सुनो मेरे रजा कहते हैं माँ जब इकलौते को छोड़े, माँ भी छोड़ देगी कयामत के दिन, नहीं जवाब देगी, मगर कौन होगा माँ जब इकलौते को छोड़े आ आ कह के बुलाते ये हैं, बाप जहां बेटे से भागे लुत्फ वहां फरमाते ये हैं। ऐ रज़ा पुल सिरात से गुजरना है, तलवार से ज्यादा तेज है, बाल से ज्यादा बारीक है, लोग कट कट कर जहन्नम में गिर रहे होंगे, ऐ रज़ा हमारा क्या बनेगा। आला हज़रत कहते हैं घबराना नहीं है, क्योंकि सल्लिम सल्लिम की ढारस से पुल से पार चलाते ये हैं। मेरे रज़ा का तखय्युल देखो, नबी ये पाक की रहमत पर यकीन देखो। आला हज़रत कहते वाकई पुल सिरात बड़ा मुश्किल है, मगर देखो आका सदा लगा रहे हैं और रब उनकी बात टालता नहीं है। आला हज़रत कहते हैं डरते हुए नहीं गुजरना, घबराते हुए नहीं गुजरना, ऐ आशिक रसूल अगर दिल में वाकई इश्क रसूल है तो पुल सिरात से वज्द करते हुए गुजरेंगे। मेरे रज़ा कहते हैं रज़ा पुल से अब वज्द करते गुजरिए। कमाल की बात है, इतनी घबराहट होगी, इतनी बेचैनी होगी, वज्द तो वो करता है जिसको यकीन भी हो, जो शादमान भी हो, जो जनाब यकीन की कैफियत में हो। आला हज़रत कहते हैं क्यों यकीन ना करूं, आका उसी पुल के किनारे रब्ब सल्लिम उम्मती की सदा बुलंद कर रहे होंगे। रज़ा पुल से अब वज्द करते गुजरिए कि है रब्ब सल्लिम सदाए मोहम्मद। लोग कहते हैं आला हज़रत का नाम क्यों लेते हो, यौम रज़ा क्यों मनाते हो, अरे तुम बार बार बरेली के ताजदार का जिक्र क्यों करते हो। अरे उन्होंने सिखाया है आका से मोहब्बत कैसे करनी है, आका पर यकीन कैसे रखना है, उनकी रहमत को पहचानना कैसे है। अभी तो दुरूद पाक की फजीलत पर बात चल रही है, तो आला हजरत की ज़बानी हमें महशर का नक्शा समझ आ रहा है। रज़ा कहते हैं सुनो महशर के दिन जब लोग घबराए हुए होंगे ना, हम पता है पुल सिरात से कैसे गुजरेंगे। वो कहते पाए कूबा पुल से गुजरेंगे तेरी आवाज पर। पाए कूबा कहते हैं जमे हुए पैर पुरएतमाद तरीके से, हुजूर आपकी आवाज आ रही होगी हम गुनाहगारों को। पाए कूबा पुल से गुजरेंगे तेरी आवाज पर, रब्ब सल्लिम की सदा पर वज्द लाते जाएंगे। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये सारी बातें सुनने के बाद फिर मैं आता हूं उसी हदीस की तरफ। अब जरा नक्शा महशर का दिमाग में ताजा हुआ, अब समझो बात को कि जो प्यारे आका के करीब हो जाएगा महशर के दिन, जो नबी पाक के करीब होगा, सोचो उसके काम तो आसान हो जाएंगे ना। और करीब कैसे हो सकेगा, आज इतना बड़ा मजमा है माशाअल्लाह, हजारों इस्लामी भाई हैं, अगर सब सारे मिलकर किसी एक बंदे से मिलना चाहें मुश्किल हो जाएगा उस बंदे के लिए, सबके लिए भी मुश्किल हो जाएगा, उस बंदे के लिए भी मुश्किल हो जाएगा कि इतने लोगों से कैसे मिलूंगा। कभी सोचा कयामत के दिन कितने लोग होंगे। आप में से जिन्होंने हज किया है ना वो मेरी बात जरा जल्दी समझेंगे, जिन्होंने नहीं किया अल्लाह उन्हें भी हज अता फरमाए, बाकियों को भी बार बार अता फरमाए। मैदान अरफात में अप्रॉक्सीमेटली कमोबेश 35 लाख लोग होते थे हज पे, ठीक है। 35 लाख हाजियों में जो अरफात में होता था ना, उसे पता है कि वो थोड़ी पंजाबी में कहते हैं ना, लग पता जाता था कि पब्लिक कहते किसको है। इतनी आवाम सर ही सर अरफात में लोग खोते थे फिर मिलते नहीं थे। सोचो 35 लाख में ये आलम है, कयामत में कितने लोग होंगे। 8 अरब के करीब बताया जाता है, 7.8 अरब अभी आबादी है दुनिया की, ये सारे लोग होंगे। हजरत आदम से लेकर कयामत तक जितने इंसान दुनिया में आएंगे सारे होंगे। इसका मतलब अरबों खरबों लोग मैदान महशर में होंगे।
تو پھر ہم کیسے پہنچیں گے نبی پاک کے پاس؟ ہماری باری کب آئے گی؟ ہم کتنا قریب ہو سکیں گے؟ سوچو اتنا رش. اب اس رش میں قریب ہونے کا فارمولہ نبی پاک نے خود ہی عطا فرما دیا، جو جتنا درود پڑے گا اتنا قریب ہوگا. اب آپ کی مرضی، تھوڑی مرضی ہے کتنے درود پڑھنے ہیں. ایک تصور بتاتا ہوں، کبھی کبھی میں نے کرنے کی کوشش کی ہے، اچھی بات ہے تو میں کہتا ہوں چلو آپ کو بھی بتا دیتا ہوں. پریکٹس کرنا کبھی آنکھیں بند کر کے کسی ایسی جگہ پہ جہاں آپ واک کر سکتے ہو نا، تو ہاتھ میں تسبیح لینا اور درود پاک اس نیت سے پڑھنا کہ میں جتنے درود پڑھ رہا ہوں اتنے قدم نبی پاک کے قریب ہو رہا ہوں. محشر کا میدان ہے، میں جتنے درود پڑھ رہا ہوں آقا کے قریب ہو رہا ہوں، جتنے درود پڑھ رہا ہوں آقا کے قریب ہو رہا ہوں. تسبیح رکھنے کو دل نہیں چاہے گا، بندہ کہے گا اور تھوڑے پڑھ لوں اور محبوب کے قریب ہو جاؤں. تو یہ کمال کا فارمولہ ہے. خدارا یہ فضول کاموں سے اپنے آپ کو بچائیے. آج کل گھنٹوں ہمارا موبائل لے جاتا ہے ہم سے، موبائل پر جناب 2-3 گھنٹے لگا دیں گے، پورے دن میں درود نہیں پڑھیں گے. میں بھی نیت کروں اور آپ بھی نیت کریں کہ روزانہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انشاءاللہ ہم کچھ، چونکہ عاشق ماہ رسالت کا ذکر کرنا ہے، فنا پھر رسول کے مرتبے پر فائز ایک ہستی کا ذکر کرنا ہے، تو پہلے کچھ یہ جانتے ہیں کہ عشق رسول دراصل ہے کیا، عشق کہتے کس کو ہیں، اور اسلام میں ہمارے دین میں عشق رسول کی اہمیت کیا ہے. عشق کہتے ہیں، امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کی تعریف بیان کرتے ہیں کہ طبیعت کا کسی لذیذ شے کی طرف مائل ہو جانا محبت کہلاتا ہے، اور جب یہ میلان قوی اور پختہ ہو جائے، شدید ہو جائے، تو اسے عشق کہتے ہیں. اچھا، اب عشق رسول جو ہے ہمارے ایمان میں اس کی کیا حیثیت ہے، یا یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. کی محمد سے وفا تو نے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں. پہلے بات سمجھنی ہوگی، ساری زندگی کوئی اللہ اللہ کرتا رہے، لا الہ الا اللہ کہتا رہے، لیکن نبی پاک کو اپنا آقا نہ جانے، اپنا مولا نہ جانے، اللہ کا رسول نہ مانے، آخری نبی نہ مانے، دل کی گہرائیوں سے نبی پاک سے محبت نہ کرے، اس کا ایمان کمپلیٹ نہیں ہو سکتا ہے. تو پتہ چلا سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات وہ ہے جن سے محبت ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. اچھا جناب، یہ تو ہر مسلمان کہتا ہے کہ میں نبی پاک کا امتی، مجھے ان سے بڑا پیار ہے، لیکن کیا پیار اور محبت کا کوئی لیول بھی ہے کہ کتنا پیار ہونا چاہیے؟ نبی پاک سے اگر عشق کرنا اسلام میں ضروری ہے، ایمان کے لیے ضروری ہے، وہ تو ہم سب کہیں گے، ہم سب کرتے ہیں بھائی، کون مسلمان ہے جو نہیں کرتا؟ لیکن ایک اور بات بھی سمجھنی ہے، کتنا پیار کرنا ضروری ہے. سنو، ایک حدیث سناتا ہوں اور ایک واقعہ سناتا ہوں تاکہ یہ پیرامیٹر سمجھ آ جائے. آقا فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. میرے آقا کہتے ہیں تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا، ایمان کی کمپلیشن پر نہیں پہنچ سکتا، جب تک میں اس کے نزدیک اس کی اولاد، اس کے والد اور اس کے تمام جاننے والے رشتہ داروں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. اس کا مطلب کیا ہوا کہ عشق کرنا ہے نبی پاک سے، مگر سب سے زیادہ کرنا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار کیا کہا، اوائل تھے اسلام کے، کہتے حضور اپنی جان کے علاوہ میں آپ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، باقی تمام چیزوں سے زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں سوائے اپنی جان کے. نبی پاک نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا اے عمر ابھی تمہارا ایمان کامل نہیں ہوا ہے. حضرت عمر نے کہا حضور اب میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں. آقا نے فرمایا اے عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہوا ہے. تو پتہ چلا کہ ایمان کمپلیٹ کب ہوگا؟ جب سب سے زیادہ نبی پاک سے محبت کرنی ہے. اب یہاں ایک لاجیکلی سوال آتا ہے، بڑا اہم سوال ہے، ذرا نوجوان جلدی سمجھیں گے میری بات کو، کہ جناب محبت تو ہوتی نہیں ہے، کہ محبت کی نہیں جاتی، وہ تو ہو جاتی ہے. کسی کو زبردستی پیار نہیں کروایا جا سکتا کہ بھائی تم اس سے محبت کرو، تمہارے ساتھ رہتا ہے اس سے محبت کرو. نہیں، محبت ایک جذبے کا نام ہے جو کسی نہ کسی وجہ سے ہوتی ہے.
اچھا اب محبت کی وجوہات کیا ہے؟ واٹ از دا ریزن آف لو؟ ہم کیسے کسی کے افیکشن میں، کسی کی محبت میں گرفتار ہوتے ہیں؟ تو بڑی کمال کی علماء نے بحث کرنے کے بعد تین وجوہات تلاش کی ہیں کہ محبت جو ہے نا وہ یا تو کوئی بڑا حسین و جمیل ہوتا ہے، اس سے ہو جاتی ہے، انسان فطرتاً حسین چیز کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے، اس کو دیکھ کر اسے اچھا لگتا ہے، یا پھر حسین نہیں ہوتا لیکن بڑا با کمال ہوتا ہے، اسپیشل، دوسرے لوگوں سے ہٹ کر ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں بعض اوقات بڑے عجیب و غریب کھلاڑی ہوتے ہیں، رنگ ان کا کالا ہوتا ہے، بڑے عجیب سی چہرے ہوتے ہیں، لوگ ان کے فین ہوتے ہیں، کیوں؟ کمال ہوتا ہے ان کے اندر، باقیوں سے وہ ہٹ کر ہوتے ہیں، اسپیشل ہوتے ہیں، فین فالوئنگ بن جاتی ہے۔ تیسری وجہ بتائی علماء نے کہ اگر با کمال بھی نہیں ہے، حسین بھی نہیں ہے، لیکن اس کے احسان بڑے ہوتے ہیں، وہ خیال بہت رکھتا ہے، وہ بڑا مہربان ہوتا ہے، جب کوئی کسی پر بہت احسان کرتا ہے نا بندہ اس کی محبت میں بھی گرفتار ہو جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ 3 ریزن ہے۔ اب ایک سوال ہے، بڑا لاجیکلی سوال ہے کہ جناب اسلام تو کہتا ہے کہ جب تک نبی پاک سے سب سے زیادہ محبت نہیں کرو گے ایمان مکمل نہیں ہوگا، اور محبت تو دل سے ہوتی ہے، زبردستی کیسے ہو سکتی ہے؟ تو آئیے آج یہ دیکھتے ہیں کہ ان 3 چیزوں میں جو ریزنز ہیں، کیا نبی پاک سے محبت کرنی ہے، اسلام ایمان کہتا ہے یہ ضروری ہے، تو یہ تینوں چیزیں نبی پاک میں کس درجے میں موجود ہیں؟ اب ذرا پہلی بات کرتے ہیں۔ دیکھو ذکر رضا ساتھ ساتھ ہوتا رہے گا، اعلیٰ حضرت کی شان دیکھو، نبی پاک کا ذکر کرے ذکر رضا ساتھ ہی ہو جاتا ہے۔ یہ ہے عاشق کی بات کہ جب محبوب کی بات کرو تو محب کا ذکر ہو جاتا ہے۔ اب سنو ذرا، اگر واقعی کسی حسین سے محبت کرنی ہے، ٹھیک ہے، تو بتاؤ کائنات میں میرے آقا جیسا حسین کون ہے؟ حسن تو مکمل جب ہوتا ہے جب نبی پاک کے قدموں کی حاضری دیتا ہے۔ کائنات میں میرے آقا سے پہلے سب سے زیادہ حسین ہستی جو ہیں وہ حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ جناب ان جیسا حسین کائنات میں کوئی نہیں آیا، مگر پوچھو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، وہ کہتی ہیں، ان کی جو قول ہے اس کا مضمون ہے کہ مصر کی عورتوں نے جب حضرت یوسف کو دیکھا تھا اپنی انگلیاں کاٹ دی، میرے محبوب کو دیکھتی تو اپنا دل کاٹ کر رکھ دیتی۔ آقا جیسا حسین کائنات میں کوئی نہیں آیا۔ بریلی کے تاجدار امام عشق و محبت اسی بات کو سمجھاتے ہیں، کہتے حسن یوسف پہ کٹیں مصر میں انگشت زنا۔ اب تھوڑا سا آپ کا میں توجہ چاہوں گا تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ اعلیٰ حضرت کو اللہ نے قلم کیسا دیا تھا، شاعری کی دنیا میں کیا مقام تھا، عشق رسول کے عالم میں کس طرح ڈوب کر آپ لکھتے تھے۔ جب بھی اعلیٰ حضرت کے اشعار آپ کو سمجھ آنے لگ جائیں گے نا، خدا کی قسم اعلیٰ حضرت سے بھی پیار بڑھ جائے گا، نبی پاک سے بھی پیار بڑھ جائے گا۔ ذرا آپ یہ لفظ، یہ پہلے تو شعر سمجھیے گا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حسن یوسف پہ کٹیں مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ حضور مصر کی عورتوں نے تو انگلیاں کاٹی تھیں، آپ کی شان وہ ہے کہ آپ کو بغیر دیکھے آپ کے نام پہ مردان عرب سر کٹانے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ یہ تو ہو گیا شعر کا مفہوم۔ اب ذرا اس شعر کے اندر ایک غوطہ لگاتے ہیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایک ایک لفظ کیسا موتی کی مانند ہے۔ اس کو کہتے تقابل کرنا، کمپیریزن بیان کرنا، پہلی لائن میں جو باتیں کی گئیں دوسری لائن میں اس کا جواب دینا۔ تھوڑا میرے ساتھ رہیے گا۔ پہلی بات، پہلا لفظ کیا ہے؟ حسن۔ حضرت یوسف کا کیا دیکھا تھا انہوں نے؟ حسن دیکھا تھا، ایک چیز ہو گئی، ٹھیک ہے۔ دوسرا کس کا حسن دیکھا تھا؟ حضرت یوسف کا، دوسری چیز ہو گئی۔ اچھا تیسرا کٹیں، کیا کٹوائی نہیں، کٹنا ہوتا ہے انڈیلیبریٹلی، غیر دانستہ طور پر کٹ گئی، بھائی کام کر رہا تھا انگلی کٹ گئی تو کٹی ہیں۔ کیا کٹی ہیں؟ انگلیاں کٹی ہیں، انگشت۔ اچھا کس کی کٹی ہیں؟ عورتوں کی۔ عورتیں کدھر کی ہیں؟ مصر کی۔ ذرا سنیے گا، یہ 6 چیزیں اعلیٰ حضرت نے پہلی لائن میں بیان کی ہیں۔ حسن یوسف پہ کٹیں مصر میں انگشت زنا۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اب سنو میرے اعلیٰ حضرت نے اگلی لائن میں ہر بات کا جواب کیسا دیا ہے۔ ادھر حسن ہے ادھر صرف نام ہے، ادھر دیدار ہے ادھر نام ہے، ادھر کٹی ہیں ادھر مسلسل کٹوا رہے ہیں۔ کٹنا غیر دانستہ ہے، کٹوانا دانستہ ہے۔ کروں تیرے نام پہ جہاں فدا، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ ابھی 2 باتیں ہوئی ہیں، حسن ادھر نام ہے، ادھر کٹی ہیں ادھر کٹوا رہے ہیں۔ کیا کٹ گئی تھی؟ انگلیاں۔ ادھر کیا کٹوا رہے ہیں؟ گردنیں کٹوا رہے ہیں۔ سنو کس کی کٹی تھی؟
औरतें वैसे ही नाकिसुल अकल होती हैं, उधर मर्दाने अरब कटवा रहे हैं। मिस्र की औरतें हैं, अरब के मर्द हैं। 5 चीजें हो गई, उसने यूसुफ पर कटी। मिस्र में अंगुश्ते जना, अरे वहां औरतों की उंगलियां नहीं, मर्दाने अरब के सर कट रहे हैं। अगर इसको शायरी की दुनिया में, इस शेर पर उलमा ने किताबें लिखी हैं कि एक शेर में ऐसा कंपैरिजन बयान करना, ये बरेली के ताजदार का खासा है। जब तो कहा जाता है कि मुल्के सुखन की शाही, तुमको रजा मुसल्लम जिस समत आ गए हो, सिक्के बिठा दिए हैं। उसने आका की बात हो रही है। अल्लाह अकबर। अल्लाह के हबीब को अल्लाह ने कैसा हुस्न दिया। हजरत जाबिर बिन समूरा रदियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, 14वीं रात थी, ठीक है, कहते मैं 14वीं रात को बाहर आया। आप में से कभी कुछ लोग काफले में या कभी आप किसी ट्रैवल में किसी गांव में चले जाएं जहां बिल्डिंगों की रोशनी ना हो, तो आसमान बड़ा क्लियर नजर आता है, तारे बड़े क्लियर नजर आते हैं, और अगर 14वीं का चांद हो तो बड़ा चमकदार नजर आता है। उस जमाने में तो लाइटें नहीं थी। हजरत जाबिर बिन समूरा कहते हैं मैं अपने घर से बाहर आया, मैंने देखा 14वीं रात का चांद है, बड़ा खूबसूरत लग रहा है। मैंने सामने देखा तो मेरे आका भी जलवा फरमा थे। मैं कभी 14वीं रात के चांद को देखता, कभी माहे तैबा को देखता, कभी 14वीं रात के चांद को देखता, फिर अपने आका को देखता, फिर 14वीं रात के चांद को देखता, फिर मेरे आका को देखता। हजरत जाबिर कहते हैं वल्लाही मेरे आका 14वीं रात के चांद से भी ज्यादा खूबसूरत है। ऐसे खूबसूरत आका, अगर वाकई किसी हसीन से प्यार करना है तो फिर मदीने वाले से आका से ज्यादा हसीन कौन है। और इस हुस्न का खूबसूरत जायचा, खूबसूरत नक्शा जब बरेली के ताजदार कलम उठाते हैं तो ऐसा लगता है याद मुस्तफ़ा में गुम होकर, जलवाए जाना के तसव्वुर में डूबकर क्या खूबसूरत सलाम लिखते हैं। मुबारक कान का जिक्र करते हैं तो क्या कहते हैं, दूर व नजदीक के सुनने वाले वो कान, कान लाले करामत पे लाखों सलाम। जब मेरे आका के मुबारक लबों का जिक्र करते हैं, कहते हैं पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की लताफत पे लाखों सलाम। मेरे आका के मुबारक मुंह की बात करते हैं तो कहते हैं वो दहन जिसकी हर बात वही खुदा, चश्माए इल्म व हिकमत पे लाखों सलाम। आका की जबान की बात करते हैं तो कहते हैं वो जबान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। कैसे रुखसार थे, रंगत कैसी थी, कहते हैं कि जिसकी रंगत से बेरंगे रंगे गए, उस चमक वाली रंगत पे लाखों सलाम। फरमाते हैं अल्लाह अल्लाह वो बचपने की भवन, उस खुदा भाती सूरत पे लाखों सलाम। मुबारक हाथ कैसे थे, फरमाते हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया, मौजे बहरे समाहत पे लाखों सलाम। अरे पावर कितनी थी, ताकत कितनी थी, कहते हैं जिनको बारे दो आलम की परवाह नहीं, ऐसे बाजू की कुव्वत पे लाखों सलाम। अल्लाह अकबर। और मुबारक पैर कैसे थे, आका वो हैं जो एड़ी का पैर की ठोकर लगाएं तो ओहद का जलजला चला जाए। आका वो हैं कि जनाब मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एड़ी मुबारक ऐसी नरम, ऐसी खूबसूरत, इतनी नूरानी है तो कभी तो लिखते हैं कि दिल करो ठंडा मेरा, वो कफे पा चांद सा, सीने पे रख दो जरा तुम पे करोड़ों दुरूद। कभी लिखते हैं एक ठोकर से ओहद का जलजला जाता रहा, रखती हैं कितना वकार अल्लाह अकबर एड़िया। ये सरापाए मुस्तफा कैसे बयान करना है, बरेली के ताजदार सिखाते हैं। कुरान मैं भी पढ़ता हूँ, कुरान आप भी पढ़ते हैं। कुरान पाक में कुछ अल्फाज हैं जिनको मुतशाबिहात कहा जाता है, जिसके बारे में उलमा सुकूत इख्तियार करते हैं। अल्लाह जाने, उसका हबीब जाने कि इसका माना क्या है। आपने पढ़ा होगा कुरान में काफ हा या आइन सॉद, है ना, अलिफ लाम मीम, माना नहीं लिखा होता उसके आगे, मगर बरेली के ताजदार ने हो सकता है इश्क के आलम में कुरान खोला होगा और सामने ये लफ्ज़ आए होंगे, सोचा होगा इसके माना क्या है। जब बंदा अल्लाह के हबीब की याद में ज़िंदगी गुजारता हो ना, उसको हर बात में महबूब याद आते हैं। इश्क वाली तफसीर लिख दी, कहते हैं जो काफ है ना ये तो गेसू लग रहे हैं। काफ जो है आप गौर से देखें ना तो किसी के गेसू हो, जुल्फे हो, तो काफ तो गेसू जैसे लग रहे हैं। या जो है ये तो अबरू की तरफ इशारा है, आइन और सौद ये तो दो आंखों की तरफ इशारा है, हा जो है
اگر کسی کا گول منہ ہو تو ہاں کا اشارہ ملتا ہے. سنو میرے اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں, کہتے کاف گیسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں عین صاد, کاف ہا یا عین صاد, ان کا ہے چہرہ نور کا, شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا. آقا تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا. سبحان اللہ, ایسے نورانی آقا ہوں اور ہم ان سے محبت نہ کریں. ارے آپ کو اجازت دی جناب کہ دنیا کے حسین ترین شخصیت سے محبت کر لو تو خدا کی قسم میرے آقا سے زیادہ حسین کوئی اور نہ ملے گا. اچھا جناب, لوگ کہتے ہیں میں فلاں کا فین ہوں, فلاں سے محبت کرتا ہوں. تو جس سے بھی محبت کرتے ہو, جس کو بھی جناب اپنا, جس کے تم فین مانے جاتے ہو, ایک سوال کرنا چاہوں گا, بتاؤ اس کے پسینے سے بو آتی ہے یا نہیں آتی ہے؟ دنیا کا ہر حسین اس کے پسینے سے بدبو آتی ہے. میں اور آپ عطر کیوں لگاتے ہیں, باڈی اسپرے کیوں کرتے ہیں؟ یار میرے پسینے کی بو سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. ہم اپنے پسینے کی بو سے بچنے کے لیے خوشبو لگاتے ہیں. میں اس حسین کی بات کر رہا ہوں کہ دلہن کو عطر چاہیے تو آقا پسینہ عطا فرماتے ہیں. ہے کوئی ایسا حسین کائنات میں؟ اور یہی بات سیدی اعلیٰ حضرت سکھاتے ہیں, واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ, مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول. ایک اور سوال کرتا ہوں نوجوانوں سے جو آج دنیا میں کسی نہ کسی کے عشق میں, محبت میں, گناہوں بھری محبتوں میں پڑھ کر اپنی جوانی برباد کر رہے ہیں. ارے محبت کرنی ہے, عشق کرنا ہے, فدا ہونا ہے تو بریلی کے تاجدار سکھاتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم پر فدا ہو جاؤ. میں آپ سے پوچھتا ہوں, جس حسین سے محبت ہے بتاؤ اس کا تھوک کیسا ہے؟ دنیا میں کوئی بھی کتنا ہی بڑا آدمی کیوں نہ ہو, اس کے تھوک سے سامنے والے کو گھن آتی ہے, اس کے تھوک سے جناب لوگ دور بھاگیں گے. مگر میرے آقا کا مبارک لعاب وہ ہے کہ مدینے کے لوگ آتے تھے, کہتے حضور کھارا ہے پانی ہمارے کنویں کا, پانی درست نہیں ہے, نہیں پی پاتے. یا تو آقا خود چلے جاتے کنویں پر یا برتن منگواتے, کلی فرماتے پانی واپس کنویں میں ڈالا جاتا, کھاری کنواں جو ہے وہ میٹھا ہو جایا کرتا تھا. صحابہ کے ہاتھ ٹوٹ جاتے, کندھے اتر جاتے, آنکھ باہر نکلتی تھی, ایمرجنسی وارڈ کی طرف نہیں بھاگتے تھے, نبی پاک کے پاس آتے تھے. ہر صحابی کا یہ عقیدہ تھا کہ نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. آقا لعاب دہن لگاتے. حضرت ابو قتادہ کی جب آنکھ باہر آئی نا, اور میرے آقا نے جنگ احد میں وہاں پر لعاب لگا کر واپس آنکھ لگائی, ابو قتادہ کہتے ہیں پہلی آنکھ جو پہلے سے درست تھی, جب سے آقا نے یہ والی آنکھ لگائی ہے, اپنا مبارک لعاب لگایا ہے, پہلی آنکھ سے زیادہ اچھا دیکھنے لگ گئی ہے. ہے کوئی ایسا کمال والا, ہے کوئی ایسا حسین, پھر کیوں کسی اور کے در پر جائیں؟ اللہ اکبر. نبی پاک کا یہ کمال ہے کہ عشق اگر واقعی تین چیزوں کی وجہ سے ہوتا ہے تو حسن میں بے مثال میرے آقا ہیں. دوسرا ریزن, لوگ کہتے ہیں یار محبت اس لیے ہوتی ہے کہ سامنے والا اسپیشل ہوتا ہے, سامنے والا باقی لوگوں سے ہٹ کر ہے, اس کے پاس جو کمال ہے نا وہ کسی کے پاس نہیں ہے. چلو یہ بات بھی مان لیتے ہیں کہ محبت کرنی ہے تو با کمال سے کرنی ہے. اب آؤ مجھے بتاؤ میرے آقا سے زیادہ با کمال کون ہے؟ ارے کمال جب تک نبی پاک کے قدموں کا بوسہ نہیں دیتا اس کو خود کمال حاصل نہیں ہوتا. میرے آقا کے کمال کا عالم تو یہ ہے کہ سر عرش پر ہے تیری گزر, دل فرش پر ہے تیری نظر. بریلی کے تاجدار بتا رہے ہیں کہ سنو کمال کیسا, گزر کہاں ہے؟ عرش پر گزر ہے, اور نظر کدھر ہے؟ دل کی خیالات پر بھی نظر ہے. سر عرش پر ہے تیری گزر, دل فرش پر ہے تیری نظر. ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں. سبحان اللہ. اگر سارے کمال ایک طرف, ایک شرف دنیا میں اگر کسی کو حاصل ہے تو فقط مدینے والے آقا کو حاصل ہے, کیونکہ دنیا کا سب سے بڑا غیب جو ہے نا وہ اللہ رب العزت ہے. اللہ کو کسی نے نہیں دیکھا, اللہ کو, اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بڑا غیب ہے. مگر جب رب عز و جل نے اپنے حبیب کو شب معراج بلایا تو اپنا دیدار کروایا, سب سے بڑا غیب بھی آشکار کر دیا. میرے رضا لکھتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا. ان سب لوگوں کو جواب دے دیا جو کہتے بحث میں پڑھتے ہیں کہ آقا کے پاس علم غیب تھا کہ نہیں. بریلی کے تاجدار نے وہ پنجابی وچ کہتے ہیں نا گلی مکا دی. جب اللہ نے اپنا دیدار کرا دیا تو پھر بچتا کیا ہے؟ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. اللہ کریم نے وہ کمالات سے نوازا. ارے دنیا میں آپ نے یہ تو ضرور سنا ہوگا کہ فلاں آدمی فلاں ملک پر کنٹرول رکھتا ہے, فلاں پورے خطے پر کنٹرول
کنٹرول رکھتا ہے، سپر پاور ہے جناب یہ جو صدر ہے یہ دنیا کے کئی ملکوں کا پاور رکھتا ہے، مگر سپر پاور کوئی بھی ہو تھوڑے عرصے کے بعد وہ بدل جاتا ہے، صدر مر جاتا ہے، حکومت بدل جاتی ہے، مگر پھر بھی دنیا کے ایک حصے پر حکومت کرتا ہے۔ مجھے ایک ایسی پاور والا بندہ بتا دو زمین پر کھڑے ہو کر چاند کو اشارہ کر کے دو ٹکڑے کر دے، سورج کو دعا کر کے واپس پلٹا دے۔ اللہ اکبر، یہی بات بریلی کے تاجدار سمجھاتے ہیں کہ سنو، فرماتے اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و تواں تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، آقا بنے دو جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر آج یہ طے کر لو کہ کسی با کمال سے محبت کرنی ہے تو میرے آقا سے زیادہ با کمال اس کائنات میں نہ پہلے کوئی آیا ہے نہ بعد میں کوئی آئے گا۔ اور اب تیسری بات کر لیتے ہیں کہ جناب محبت اس لیے ہو جاتی ہے کسی سے کہ وہ احسان کرنے والا ہوتا ہے، بڑا خیال رکھنے والا ہوتا ہے۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، مجھے کئی لوگ ملتے ہیں، بچے کبھی نوجوان ملتے ہیں کہ ہم تو فلاں کو فالو کرتے ہیں، ہم اس کو دیکھتے ہیں، اور جناب جو جس کو فالو کرتا ہے پھر اس کے بال بھی ویسے بناتا ہے، اس کے کپڑے بھی پہننے ویسے کی کوشش کرتا ہے، جوتے بھی وہ والے ڈھونڈتا ہے کیونکہ میں اس کا فین ہوں نا۔ ایک سوال ہے، آپ دنیا میں کسی کے بھی فین ہیں، کبھی کیا وہ آپ کا خیال رکھتا ہے؟ تو لوگ کہتے ہیں خیال کیسے رکھے گا بھائی، وہ ہمیں جانتا ہی نہیں ہے، اتنا بڑا آدمی ہے، ہماری تو ملاقات ہی نہیں ہوئی کبھی اس سے۔ اچھا کبھی اس نے تمہارے لیے کوئی دعا کی؟ ہاں آپ کہیں گے ویسے تو وہ دعا والا آدمی بھی نہیں ہے، کیونکہ بعض لوگ تو کافروں کے فین بھی بنے ہوئے، استغفر اللہ، عجیب عجیب کھلاڑیوں کی، اداکاروں کے فین بن جاتے ہیں نا۔ تو مجھے ہمارے لیے کیسے دعا کرے گا؟ نہ تم اسے جانتے ہو نہ وہ تمہیں جانتا ہے، نہ تمہارا خیال رکھتا ہے، پھر بھی تم اس سے محبت کر رہے ہو۔ میں تو اس سے محبت کرنے کی بات کر رہا ہوں کہ تم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، ہم اور آپ دنیا میں نہیں آئے تھے۔ 1450 سال پہلے جب آقا تشریف لائے تو ہمیں یاد کیا تھا، رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا کہ بخشا، الصلاۃ والسلام۔ میرے آقا ہمیں غار ثور میں یاد رکھتے تھے، رات کی تنہائیوں میں یاد رکھتے تھے، شب معراج رب کی بارگاہ میں ہمیں یاد رکھا، اور سنو ساری زندگی تو یاد رکھا۔ جب قبر انور میں اتارا جا رہا تھا، صحابہ کرام میں سے کسی نے دیکھا لبہائے مبارکہ کو جنبش ہو رہی ہے، کان قریب لے گئے تو دیکھا کہ آقا کی زبان پر اس وقت بھی امتی امتی جاری تھا۔ بریلی کے تاجدار یہی تو بات سکھا رہے ہیں کہ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا۔ سنو، آقا ہمیں نہیں بھولیں، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ آقا ہمیں نہیں بھولے، مگر ایسا لگتا ہے غلام بھول گئے۔ میلاد میں یاد کر لیتے ہیں، کسی جلسے میں جا کے نعرے تو لگا لیتے ہیں، مگر باقی زندگی میں آقا کتنے یاد ہیں؟ اپنے آپ سے پوچھو نا۔ کاروبار کے وقت کیوں بھول جاتے ہو کہ میں نبی پاک کا امتی ہوں؟ فیملی کے معاملات کے وقت کیوں بھول جاتے کہ میں واقعی آقا کا امتی ہوں؟ مجھے حرام کام نہیں کرنے، مجھے گناہ نہیں کرنا، مجھے بے حیائی نہیں کرنی، بے پردگی نہیں کرنی، حرام روزی نہیں کمانی، سود کے قریب نہیں جانا ہے، کیسے کسی مسلمان پر ظلم کر لوں، میں نبی پاک کا امتی ہوں۔ وہ نہیں بھولے تھے، بلکہ ایک اور بڑی باریک سی بات بتانے جا رہا ہوں، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ یہ بات بھی اعلیٰ حضرت نہیں بتائی، فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی ہماری زندگی میں ہمارے کان بجتے ہیں، اچانک فیل ہوتا ہے کہ یار کچھ سنائی دیا ہے، ہم کہتے ہیں آواز آئی ہے مجھے، کوئی دوست کہتا ہے نہیں یار تمہیں ایسے ہی سنائی دے رہا ہے، کچھ بھی نہیں آ رہی۔ کبھی کبھی لائف میں ایسا ہوا ہوگا آپ کے ساتھ، پتہ ہے اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، آپ فرماتے ہیں جب کبھی کبھی تمہیں محسوس ہونا کہ تمہیں آواز آئی ہے تو وہ آواز ہے جو نبی پاک قبر میں ان امتی کو یاد کر رہے ہیں۔ کبھی کبھی کسی عاشق رسول کی روح سے ٹکراتی ہے، جب کان بجیں تو فوراً درود پاک پڑھ لیا کرو، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے۔ اچھا ابھی صرف قبر مبارک میں یاد نہیں کر رہے، محشر کے دن بھی آقا کا عالم یہی ہوگا، وہاں بھی نبی پاک گویا ایک ہی کام میں مصروف ہوں گے۔ ایک صحابی رسول میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آج جب دل گھبراتا ہے حضور آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، آپ کا دیدار کرتے ہیں، دل کو ڈھارس ہو جاتی ہے۔ یا رسول اللہ جب قیامت کا دن ہوگا، بہت رش ہوگا، آپ کے گرد تو انبیاء ہوں گے، صدیقین ہوں گے، بڑے بڑے لوگ ہوں گے، حضور ادھر آپ کو کیسے تلاش کریں گے؟
सुनो मेरे आका ने यह नहीं कहा कि क़यामत के दिन देखना जो सबसे बड़ा महल होगा ना, नूरानी महल, नूरानी मिंबर, मुझे वहाँ ढूंढ लेना, क्योंकि मैं सैयदुल अंबिया हूँ, मैं तमाम नबियों का सरदार हूँ, रब का हबीब हूँ, मेरे लिए कमाल का जनाब महल बनाया जाएगा। अल्लाह अकबर। मेरे आका ने क्या फरमाया, मुझे ढूंढना हो तो ऐसा करना, पुल सिरात पर आ जाना, मेरे गुनाहगार उम्मतियों को मैं पुल से पार लगा रहा होगा। कहा हुजूर अगर वहाँ ना मिले, कहा वहाँ ना मिलूँ तो ऐसा करना, मीज़ान अमल पर आ जाना, उम्मतियों के पलड़े, उम्मतियों के आमाल तोले जा रहे होंगे, मैं अपने करम से उनके पलड़ों को भारी कर रहा हूँगा। कहा हुजूर अगर वहाँ ना मिले फिर तीसरी जगह क्या होगी? कहा अगर वहाँ ना मिलूँ तो ऐसा करना, फिर तुम हौज़े कौसर पर आ जाना, प्यासे उम्मतियों को अपने हाथों से जाम पिला रहा हूँगा। कहा हुजूर अगर वहाँ ना मिले, सुनो आका क्या कहते हैं, फरमाते मुझे तुम इन 3 जगहों पर ही पाओगे, कहीं और मैं नहीं होऊंगा, मैं इन्हीं जगहों पर होऊंगा। अच्छा एक और बड़ी खूबसूरत बात है और बड़ी रेलेवेंट सवाल है कि जनाब अरबों लोग होंगे, कितना बड़ा पुल होगा, कितना बड़ा हौज़े कौसर होगा, कितना बड़ा मीज़ान होगा, कितना बड़ा वो मैदान कवर हुआ होगा उस मामले के लिए। तो प्यारे आका तीनों जगह पर एक ही वक्त में कैसे होंगे, कितना दूर दूर फासला होगा। आज तक आपने नात में ये शेर सुना होगा, आज इस सिनेरियो को समझने के बाद ये शेर समझ आएगा। मौलाना हसन रज़ा खान साहब, ये भी तो बरादर आला हजरत है ना, शहनशाह सुखन है, कहते हैं मकाम फासिलों पर काम मुख्तलिफ इतने, मकाम भी दूर दूर, काम भी डिफरेंट, ये कैसे पॉसिबल है? मकाम फासिलों पर काम मुख्तलिफ इतने, वो दिन ज़हूरे कमाले हुजूर का होगा, दिखाई जाएगी महशर में शाने महबूबी कि आप ही की खुशी आपका कहा होगा। कोई करीब तराजू, कोई लबे कौसर, कोई सिरात पे उनको पुकारता होगा, हर तरफ से नबी पाक को पुकारा जाएगा। और सुनो मेरे आका, उस दिन भी जब मेरी और आपकी माँ हमारी मदद नहीं करेगी, वालिद मदद नहीं करेगा, मेरे आका तलाश कर करके उम्मतियों को जहन्नम से बचाएंगे। कैफियत पता है क्या होगी मेरे आका की? सुनो, अब आला हजरत के भाई लिखते हैं, मौलाना हसन रज़ा खान साहब, अजीज बच्चे को माँ जिस तरह तलाश करे, बच्चा बिछड़ जाए तो माँ कैसे रोती है, कैसे ढूंढती है, कैसी बेकरारी होती है, आका अपनी उम्मतियों को ऐसे तलाश करेंगे। अजीज बच्चे को माँ जिस तरह तलाश करे, खुदा गवाह यही हाल आपका होगा। हजार जान फिदा नर्म नर्म पाँव से पुकार सुन के असीरों की दौड़ता होगा। आका कभी इधर जाएंगे कभी उधर जाएंगे, नबी पाक को अपना अंदेशा नहीं होगा। अरे आका तो बख्शे बख्शाए हैं, मगर फिर भी आका का दिल गमगीन होगा। क्यों? वो पाक दिल के नहीं जिसको अपना अंदेशा हुजूम फिक्रो तरद्दुद में गिर गया होगा। ये मेरे आका का क़यामत के दिन हाल होगा। मैं आपसे सवाल करता हूं, अगर किसी मददगार से मोहब्बत करनी है, अगर किसी केयरिंग पर्सनैलिटी से मोहब्बत करनी है, अगर किसी एहसान करने वाले से मोहब्बत करनी है, तो बताओ सारी कायनात में सबसे ज्यादा हम पर एहसान किसके हैं और किसने हम पर मजीद एहसान करने हैं? फिर क्यों किसी और से मोहब्बत करें? तो बरेली के ताजदार इमाम इश्क व मोहब्बत इन सारी बातों का निचोड़ जो है वो हमें एक शेर में बताते हैं कि देखो अगर इन्हें राजी कर लोगे ना तो रब भी राजी हो जाएगा। इनके सिवा राइट लेफ्ट मत जाना, क्योंकि ये ईमान की जान है। आप कहते हैं उन्हें जाना, उन्हें माना, ना रखा गैर से काम। बस जिंदगी का एक ही मकसद प्यारे इस्लामी भाइयों बना लें, आका राजी हो गए ना तो रब भी राजी हो जाए, और ये नाराज हो गए तो बर्बादी है। उन्हें जाना, उन्हें माना, ना रखा गैर से काम। फिर क्या होगा? लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया, इधर भी खैर है फिर उधर भी खैर है। आज आए हैं ना इज्तिमा में, सिर्फ बयान सुनकर नारे लगा कर ना जाओ। आज सैयदी आला हजरत का जिक्र खैर है, आशिक रसूल का जिक्र है और महबूब पाक का जिक्र है। उनके जिक्र से अपने दिलों में सच्ची नबी पाक की गुलामी का दर्स लेकर जाओ। मैं एक वाकया सैयदी आला हजरत का सुना के अपनी गुफ्तगू को ख़त्म इख्तिताम की तरफ लाता हूँ। कमाल का वाकया, वैसे तो बहुत सारे वाकयात हैं आला हजरत के जो हमें प्रैक्टिकली दर्स देते हैं कि नबी पाक से मोहब्बत कैसे करनी है। चले एक तखय्युल की बात, फिर वाकया। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत जो है ना, मेरे आका से पता है कितनी मोहब्बत करते थे। मैं और आप कभी गर्मियों में लोग कहते हैं यार किसी फ्रेश मकाम पे चलते हैं, किसी बाग में चलते हैं, किसी ग्रीन एरिया में चलते हैं और वहाँ जाके ज़रा तबीयत को फ्रेश करेंगे। और अगर किसी बाग में जाएं तो हम फ्रेश हो जाते हैं, ठीक है ना। मगर हो सकता है मेरे रज़ा भी किसी बाग में गए होंगे और उधर भी महबूब की याद ने सताया, तो क्या कहते हैं? उन्हीं की बू मायाए समन है,
उन्हीं का जलवा चमन चमन है, उन्हीं से गुलशन महक रहे हैं, उन्हीं की रंगत गुलाब में है। कहते ये सारा चमन मेरे आका की बरकतों से लहलहा रहा है। अल्लाह अकबर। आला हजरत का कैसा नबी पाक से इश्क था। मैं और आप भी आसमान देखते हैं और चांद देखते हैं तो बड़ा खूबसूरत लगता है। पहली रात का चांद आपने देखा होगा ना, है उसको हिलाल कहते हैं, ठीक है, सी इस तरह होता है ना, क्रिसेंट भी कहते हैं अंग्रेजी में। मगर आला हजरत का तखय्युल और इमेजिनेशन देखो। आपने जब पहली रात का चांद आसमान पे देखा ना, आपने कहा ए चांद, ये जो तेरा प्याला है ना, आला हजरत ने उसको प्याला का कशकोल का जो है समझे कि तखय्युल किया। कहा ए चांद, पहली तारीख है, अपना प्याला लेकर आ, मदीने में आका के पास आके पूरे महीने की खैरात ले जा। तुझे पूरा महीना भी तो चलाना है ना, पूरे महीने की अपनी नौकरी ले जा। कहते हैं भीख ले सरकार से, ला जल्द कासा नूर का, भीख ले सरकार से, ला जल्द कासा नूर का, माहे नौ तैबा में बटता है महीना नूर का। अरे आला हजरत का तखय्युल देखो। हर शायर ने खूबसूरती में 14वीं रात के चांद का जिक्र जरूर किया। आला हजरत ने जब 14वीं रात का चांद देखा तो आला हजरत का तो तखय्युल ही और है ना। कहते चांद तो है बड़ा खूबसूरत, मगर तुझ पर एक दाग है। देखा होगा आपने, 14वीं रात के चांद पर एक दाग होता है ना। तो आला हजरत कहते हैं तुझसे मिस्टेक हो गई, ए चांद तुझसे थोड़ी गलती हो गई। तेरे करीब से ही तो नबी पाक गुजरे थे मेराज की रात, उनके कदमों पर जो मट्टी लगी थी ना, खाक, अगर वो उठा लेता मुंह पे मलता तेरे दाग धुल जाने थे। सुन देखो क्या कहते हैं, सितम किया कैसी मत कटी थी, कमर वो खाक उनके रह गुजर की। सितम किया कैसी मत कटी थी, कमर वो खाक उनके रह गुजर की। उठा न लाया कि मलते मलते ये दाग सब देखना मिटे थे। मैं और आप तारे देखते हैं, बड़े खूबसूरत लगते हैं, बड़ा प्यारा लगता है। आला हज़रत कहते हैं तारे ऐसे नहीं चमचमा रहे। आका जो मेराज की शब गए थे ना, आका को जो गुस्ल दिया गया था, उस गुस्ल के जो पानी के कतरे टपके थे ना, तारों ने संभाल के अपने कटोरे में भर लिए थे। उस वजह से ये तारे इतने चमचमा रहे हैं। ये तखय्युल है, ये इश्क नबी की मेराज है। क्या कहते हैं, वही तो अब तक छलक रहा है, वही तो जो बन टपक रहा है, नहाने में जो गिरा था पानी कटोरे तारों ने भर लिए थे। मेरे रज़ा को देखो, कहते हैं जन्नत बड़ी खूबसूरत है, मगर आला हज़रत कहते हैं मैं बताता हूँ जन्नत का रंग किससे हुआ, रोगन किससे हुआ। ये जन्नत की जो रानाइयाँ हैं ना, इसकी वजह क्या है। आला हज़रत कहते हैं अच्छा अब जरा अब जो समझदार होंगे मेरी बात पकड़ लेंगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ, अल्लाह करे आप समझ जाएं। और वाकई में बार बार कहता हूँ आला हज़रत को पढ़ो, जितना समझ आने लगेंगे उतनी मोहब्बत में इजाफा होता जाएगा। आला हज़रत ने ये नहीं कहा कि प्यारे आका ने जो चेहरे मुबारक को धोया उसका जो धोवन बचा, या हाथों का धोवन या जुल्फों का धोवन वो जन्नत का रंग बना, नहीं। आला हज़रत कहते हैं नबी पाक के जो तलवों का धोवन था ना, है वो जो धोवन बच गया, उसका बना क्या, उस तलवों के धोवन से जन्नत का रंगो रोगन बनाया गया। ये जन्नत इतनी जो खूबसूरत है ना, ये मेरे आका के कदमों का सदका है। सुनो बरेली के ताजदार कहते हैं, बचा जो तलवों का उनके धोवन, बना वो जन्नत का रंगो रोगन। बचा जो तलवों का उनके धोवन, बना वो जन्नत का रंग रोगन। जिन्होंने दूल्हा की पाई उतरंग फूल गुलजारे नूर के थे। तो ये है आला हज़रत, ठीक है। और अब मैं आला हज़रत का इस जहन के बाद अब एक वाकया सुनाता हूं जो आज के बयान का यूं समझे इत्र, और आप सबके लिए पैगाम, मेरे लिए भी पैगाम। आला हज़रत की बारगाह में बरेली के करीब एक छोटी सी शहर कह लें, जिस तरह ये छोटा सा इलाका है, एक रियासत थी नानपारा। वहाँ के लोग आए और कहा हुजूर हमारा जो रियासत का नवाब है ना, वो नवाब की लोग शान लिखते हैं, कसीदा लिखते हैं, तो हुजूर आप भी उसकी शान में कोई कसीदा लिख दें। जो अच्छा कसीदा लिखता है नवाब साहब उसको इनाम देते हैं। आप तो इतने कमाल के शायर हैं, जब आप कसीदा लिखेंगे तो आप जैसा तो कोई भी नहीं लिखेगा, आपको बड़ा ज़बरदस्त इनाम मिल जाएगा। आला हज़रत ने कलम उठाया। हो सकता है उस ज़माने के लोगों ने सोचा हो कि आप तो वन ऑफ द बेस्ट कसीदा लिखेंगे। वाकई आला हज़रत ने सबसे बेस्ट कसीदा लिखा
مگر کسی دنیاوی نواب کی شان میں نہیں، اپنے آقا کی شان میں لکھا۔ اور سنو لکھا کیا، اللہ اکبر، بہت سارے کلام ہیں اعلیٰ حضرت کے، سارے ہی کمال کے ہیں، مگر یہ ماسٹر پیس ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ ہر شعر کی شرح بیان کریں، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اشارتاً بتا دیتا ہوں، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں دنیا کی بہت ساری نعمتیں ہیں جن کے ساتھ کوئی نہ کوئی ڈیفیکلٹی، کوئی زحمت ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ پھول بڑا اچھا ہے، کانٹا ساتھ ہو تو مزہ نہیں دیتا، شمع بڑی پیاری لگتی ہے، رونق کے محفل بن جاتی ہے جب کینڈل جلائیں، مگر ساتھ جو دھواں ہوتا ہے نا وہ لطف نہیں دیتا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میرے آقا پھول تو ہیں مگر کانٹا نہیں ہے، شمع تو ہے مگر دھواں نہیں ہے، بے زحمت میرے آقا نعمت ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ کہتے ہیں حضور بولنے والے تو بڑے آئے، کلام کرنے والے تو بڑے آئے، مگر حضور جب آپ کلام کرتے ہیں تو پھول برستے ہیں۔ کہتے ہیں میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ حضور جب گفتگو کرتے تھے بڑے بڑے انٹلیکچوئلز، بڑے بڑے فصحا، بڑے بڑے عرب کے بڑے بڑے لوگ بیٹھتے تھے، وہ حیران ہوتے تھے جب آقا گفتگو کرتے، وہ کہتے یہ فصاحت کہاں سے آئی؟ آقا تو کسی مدرسے میں بھی نہیں گئے، کسی استاد کے پاس بھی نہیں گئے، ایسی وہ گفتگو کدھر سے سیکھ کے آئے؟ اللہ اکبر۔ بریلی کے تاجدار کہتے ہیں اللہ نے خاص عطا کی، اپنے محبوب کو براہ راست علم عطا کیا۔ کہتے ہیں وہ آقا کے بارے میں لکھتے ہیں تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، آقا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ اتنا زبردست کلام لکھنے کے بعد جو اعلیٰ حضرت نے مقطع لکھا نا، وہ آج یاد بھی کر جاؤ اور دل میں بسا جاؤ۔ کہتے کروں مدح اہل دول رضا، اے رضا میں پیسے والوں کی مدح سرائی کروں، اہل دول پیسے والے، کہتے اے رضا میں پیسے والوں کی شان بیان کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا۔ گدا کہتے ہیں فقیر کو، غلام کو، کہتے ہیں میں تو نبی پاک کا غلام ہوں، ان کے در کا بھکاری ہوں، کسی پیسے والے کا تو بھکاری نہیں۔ میرا دین پارائے نا نہیں، میرا دین روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے۔ اب یہاں بھی ایک اشارہ کر لوں گا، سمجھدار لوگ سمجھ جائیں گے، اعلیٰ حضرت نے ریاست نان پارا کا ذکر نہ کر کے بھی کر دیا اور کہا میرا دین پارائے نا نہیں ہے۔ پارا کہتے ٹکڑے کو، نان کہتے روٹی کو، کہتے میرا دین کوئی روٹی کا ٹکڑا ہے، پیسے والوں کی مدح سرائی کروں، میں اپنے کریم کا گدا ہوں، میں آقا کا غلام ہوں۔ پیارے اسلامی بھائیو، یہ آج کا میسج ہے۔ دیکھو میں اور آپ زبانی تو نعرے لگاتے ہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، نہ ہو جو عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے، کمال کا نعرہ ہے۔ کاش حقیقی طور پہ دل کی کیفیت بھی یہ ہو جائے، پھر تو وارے نہیں آ رہے ہیں، مگر ایسا ہے نہیں۔ یہی مجھے جواب دیجئے کہ جو یہ کہتا ہے کہ مجھے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، اس کو نماز قبول کیوں نہیں ہے؟ موت تو بہت دور کی بات ہے نا، اس کو سنتیں قبول کیوں نہیں ہے؟ سنتوں والا لباس قبول نہیں ہے، سنتوں والی بول چال قبول نہیں ہے، کاروبار میں حرام چھوڑنا قبول نہیں ہے، حرام دیکھنا چھوڑنا قبول نہیں ہے، حرام سنے بغیر چین نہیں آتا۔ کون ہے جو میوزک گانے باجوں سے بچا ہوا ہے؟ ایک طرف کہتا ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے اور کانوں سے روز حرام سن رہا ہے۔ خود اپنے دل سے پوچھو نا، اللہ کرے کہ جب یہ برائی کی طرف شیطان مجھے اور آپ کو کھینچے نا، تو دل سے میرے رضا کا یہ شعر کی آواز آئے کہ میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہا ہے نہ نہیں۔ جب تمہارے سامنے نفع آئے، پیسہ آئے، کاروباری لوگ بھی بیٹھے، سنو کوئی ڈیل آئے سامنے، یار تھوڑا جھوٹ بولوں گا پیسے بڑے مل جائیں گے، تھوڑا سا ہی دھوکہ دینا ہے لیکن ڈیل بہت اچھی ہے، سود تھوڑا سا شامل ہوگا لیکن معاملہ بڑا اچھا ہو جائے گا، مستقبل سنور جائے گا۔ اب تمہارا امتحان ہے کہ یہ پیسے لینے ہیں یا دل سے یہ کہنا ہے کہ میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہا ہے نہ نہیں، روٹی کے ٹکڑے کے لیے میں دین بیچ دوں۔ یہ ہے میرے رضا کا پیغام، اور یقین مانے یہ ہے عشق رسول۔ ہوتا یہی ہے، امتحان روز نہیں ہوتا، کبھی کبھی ہوتا ہے، اسی میں کامیاب ہونا ہے۔ محفل میں آ کے میں بھی روتا ہوں، آپ بھی روتے ہیں، یہ رونا کام جب آئے گا کہ جب اکیلے میں بھی جب برائی کرنے کا جی چاہے تو آقا کی یاد ستائے کہ نبی پاک ناراض نہ ہو جائے۔
میں سنتوں سے دور رہ کر جو زندگی گزار رہا ہوں، میرے آقا ناراض نہ ہو جائیں، کیونکہ قیامت کے دن مجھے انہی کے پاس جانا ہے۔ تو آج یہ فیصلہ کر لو کہ ہمیں نبی پاک کو راضی رکھنا ہے یا اپنے دوستوں کو، اپنی فیملی کو، دنیا والوں کو راضی کرنا ہے۔ یہ بڑا مسئلہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں کیا کریں یار، بچوں کی خوشی کے لیے کرنا پڑتا ہے۔ ارے تم بچوں کی خوشی کے لیے اپنے اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر رہے ہو۔ کیا کروں جناب، دوستوں کے لیے کرنا پڑتا ہے، رشتہ داروں کے لیے کرنا پڑتا ہے۔ چھوڑ دو یہ ساری باتیں، اللہ اور اس کے حبیب کو راضی کر لو، اور رب راضی تو سب راضی۔ تم سب کو راضی کرنے کے چکر میں رب کو ناراض نہ کرنا، ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ تو آج جتنے میرے بھائی آئے ہیں نا، پکی سچی نیت کرنی ہے۔ نبی پاک پتہ کیا فرماتے ہیں؟ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آ جاؤ میرے پیارے اسلامی بھائی، بس آج سے پکی سچی نیت کر لیں کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ اب ایسا نعرہ لگاؤ کہ شیطان بھی ادھر سے بھاگ جائے، آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، فلمیں ڈرامے نہیں دیکھیں گے، گانے باجے نہیں سنیں گے، حرام روزی کے قریب بھی نہیں جائیں گے، نبی پاک کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزاریں گے۔